آج سے 18 سال پہلے جب میں کچھ دوستوں کے ساتھ پشاور سے کیلاش گیا، یہ تب کی بات ہے۔ سبحان خان سوچنے کے انداز میں کھویا ہوا بولنے لگا، جیسے جیسے ماضی میں گزرے ہوئے واقعات وہی منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ کیلاش کا مطلب ہے کالے کپڑے پہننے والے۔ اس نام کی وجہ مقامی لباس کو دیکھنے پر معلوم ہو جاتی ہے۔ پہلی رات جب میں وہاں پہنچا، مہو ڈنڈ جھیل کے بہتے نیلگوں پانیوں سے 10 قدم دور دیودار کے لمبے ترنگے درختوں کے اس پار، اس رات خیمے میں سرد ہوا سے بچتے نرم و گرم سلیپنگ بیڈ میں دبکنے میں ہی عافیت تھی۔ لیکن میں دل میں خواہش تھی کہ باہر نکل کر دیکھا تو جائے کہ شام سے گھرے بادلوں کے ساتھ ہوا نے کیا سلوک کیا۔ جی میں آیا کہ مہو ڈنڈ کے رنگ دن کی روشنی میں تو زمانے نے دیکھے ہیں، تو کیوں نہ میں رات کی تاریکی میں مہو ڈنڈ کی خوبصورتی کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ جیسے ہی میں نے خیمے سے باہر جھانکا، بادلوں کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ تیز ہوا کے جھونکے بادلوں کو کہیں دور پردیس اڑا کر لے گئے تھے، اور سامنے مہو ڈنڈ جھیل کے عین اوپر تاروں کی کہکشاں رقص کر رہی تھی۔ میں نے اس منظر کو، ان لمحات کو اپنے کیمرے میں حسین یادوں کی صورت محفوظ کر لیا۔ وہاں موسم انتہائی سہانا تھا، ہلکی ہلکی بوندیں من کو خوب سرشار کر رہی تھیں، اور ٹھنڈک میں بھی کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ مگر میری فطری تجسس کی طبیعت مجھے وہاں کچھ اور بھی دیکھنے اور ڈھونڈنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ میں اکیلا چلتا ہوا ندی کے کنارے بنے ایک گھر کے پاس پہنچا، جس کے باہر لکھا تھا کہ چھونا منع ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بھلا یہاں ایسا کیا ہوگا جو اندر جانے یا چھونے سے منع کیا گیا ہے؟ وہ جگہ کیلاش مذہب کی خواتین کے لیے مخصوص احاطہ بشالینی کہلاتی تھی، جہاں کیلاش عورتیں مخصوص ایام گھر کی بجائے اس چار دیواری میں گزارتی تھیں، اور وہ یہاں پر سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں۔ خواتین اسے بدشگون قرار دیتی ہیں کہ اگر وہ ان مخصوص ایام میں مردوں کے درمیان رہیں گی تو اس سے ان کے رزق سے برکت جاتی رہے گی، چاہے کڑاکے کی سردی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مخصوص ایام میں اپنا گھر چھوڑ دیتی ہیں، اور بشالینی میں ان کے لیے گھر سے کھانا آتا ہے اور انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس احاطے کی دیوار کو مردوں کے لیے چھونا بھی منع ہے۔ کسی خاتون کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 40 دن تک گھر کے ایک کمرے میں مقید ہو کر کسی سے بات نہیں کرتی۔ سبحان نے سنجیدگی سے کہا، اور یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ عامر خان نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ تمہاری بھابھی نے بعد میں مجھے بتایا۔ دراصل وہ مجھے پہلی بار وہیں ملی تھی۔ پہلی بار ہی اسے دیکھتے میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ بشالینی کے باہر بنی ندی میں نہانے کے لیے آئی تھی۔ بس وہیں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ سبحان نے ذرا سا مسکرا کر کہا، تم تو کبھی اس سائٹ پر نہیں گئے ہوگے۔ دراصل پاکستان کے برفیلے علاقے چترال شہر سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر کافرستان واقع ہے، جو بنیادی طور پر 3 دروں بمبوریت، رمبور اور بریر پر مشتمل ہے، جن کی کل آبادی بقول ان کے 4000 ہے، اور یہ کلاشا نامی مذہب کے پیروکار ہیں۔ کئی خداؤں پر یقین رکھنے والے کلاشی لوگوں کی زبان اور رسم و روایات بالکل الگ ہیں۔ یہاں کے سادہ لو افراد آج بھی صدیوں پرانی روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے پرانی روایات کو مذہب کی طرح اپنایا ہوا ہے۔ اسی سبب سیاحوں کے لیے ان کی شادیاں، اموات، مہمان نوازی، میل جول، مذہبی رسومات اور سالانہ تقاریب وغیرہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہیں۔ میں بھی اسی اسرار و رموز کو جاننے کی چاہ میں وہاں گیا تھا، سیاحت کے بہانے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو سیاحوں کو چترال اور خاص کر وادی کیلاش کی سیر کی دعوت دیتی ہیں، اور لوگ ان تہواروں میں جوک در جوک شرکت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جن میں چلم جوش کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ تمہاری بھابھی لیزا، جو شادی سے پہلے کا نام تھا، مجھ سے شادی کے بعد رالا رخ رکھ دیا گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کل سے وہی چلم جوش کا روایتی تہوار شروع ہو رہا ہے۔ موسم بہار کے آتے ہی تینوں وادیوں میں چلم جوش کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن تہوار کے خاص 3 دن تمام مرد و خواتین وادی بمبوریت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ چلم جوش جشن بہاراں کی تقریب ہے۔ مقامی افراد اس تہوار کے لیے کافی پہلے سے اور بہت سی تیاریاں کر کے رکھتے ہیں۔ مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہوتے وہاں ہر طرف سبزہ اگ آتا ہے، اور 4 سو خوشبوؤں کا ڈیرا پڑ جاتا ہے۔ ندیوں اور دریاؤں میں پگھلتی ہوئی برف کا شفاف پانی متزن ہوتا ہے، جبکہ پہاڑوں پر سبز جنگلات کے بیچوں بیچ برفانی شیشوں سے روشنی منعکس ہوتی ہے۔
कैलाश मजहब में खुदा का तस्वुर तो है, मगर किसी पैगंबर या किताब का कोई तस्वुर नहीं। त्योहार के आखिरी रोज कैलाश मर्द एक मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं, जहां वो अखरोट की टहनियां, पत्ते और फूल हाथों में लिए इस मैदान की तरफ बढ़ते हैं, जहां खवातीन भी हाथों में सब्ज पत्ते लिए इनका इंतजार कर रही होती हैं। गैर मुकामी या गैर मजहब के लोग इस रस्म में शामिल नहीं हो सकते। जब मर्द और खवातीन के करीब पहुंच जाते हैं तो वो पत्ते और फूल एक दूसरे पर निछावर करते हैं और सब मिलकर रक्स करते हैं। मैं भी वहां पहुंच गया, मगर इनमें शामिल नहीं हो सका क्योंकि ये मुमकिन नहीं था। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था। चिल्लम जोशी के आखिरी दिन एक दूसरे को पसंद करने वाले जोड़े भागकर शादी का ऐलान करते हैं। फेस्टिवल खत्म होने के चंद दिन बाद पता चलता है कि इस मर्तबा कितने जोड़े शादी के बंधन में बंधे। अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो लड़का लड़की को भगाकर घर ले जाता है। लड़के के घर पर रसूमात अदा की जाती हैं। लड़की और लड़के के घर वाले इसमें दीवार नहीं बनते, बल्कि उन्हें सपोर्ट किया जाता है। कैलाशी लड़की जब किसी मुसलमान से शादी करती है तो वो मुसलमान हो जाती है। लड़के को लड़की भगाकर अपने घर ले जानी होती है। लड़के के वालिदैन, लड़की के वालिदैन और गांव के बड़ों को इसकी खबर करते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की से तस्दीक हासिल करते हैं कि इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी है। यूँ रिश्ता हो जाता है। इसके बाद दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बतौर ख़ास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और एक बंदूक बतौर तोहफा देते हैं। इसी तरह दोनों खानदानों के माबैन तहाइफ के तबादलों का ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता है। हैरान कुन बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वह खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो इसके साबका शोहर को एतराज़ का कोई हक नहीं। अचानक मेरी नज़र एक नौजवान के लाश पर पड़ी। वो हाथों पर मेहंदी लगाए, चतराले टोपी पहने रक्स करने वाली लड़कियों को घूर रहा था। इन तक पहुंचने से पहले ही दो लड़कियां इनसे बात करना शुरू हुई और गाइड ने कहा कि ऐसे मौके पर लड़कियां और लड़के एक दूसरे को शादी की पेशकश करते हैं और रजामंदी की सूरत में वो दोनों भाग जाते हैं। मैंने इस लड़के से बात करना चाही, लेकिन वो उर्दू नहीं जानता था और वहां तैनात पुलिस वाले को मुतरजम बनाकर जब इनसे शादी के मुतालिक पूछा तो वो शर्मा कर दूसरी तरफ निकल गया। मेरी राह में भी ज्यादा मुश्किलात नहीं आई। मैंने लीजा को मुसलमान करके इससे निकाह कर लिया। कैलाश कबीले के लोगों की जमीनों पर अखरोट के दरख्त बहुत हैं और ये लोग इनसे मामूली खाने पीने की चीजों के बदले दरख्त गिरवी रखवा लेते हैं। अखरोट का एक बड़ा सा दरख्त 7-8 मन पैदावार देता है और 40 से 50 हजार रुपए इसकी मालियत बनती है। मेरी बीवी लाला रुख की मलकियत में भी कुछ दरख्त थे। जब मैंने वापिस आना चाहा तो लाला रुख के भाइयों ने मुझे रोक लिया। वो चाहते थे कि मैं वहीं रुकूं। लाला रुख के हिस्से के दरख्त गिरवी रखकर मैंने वहां एक काम शुरू किया, मगर वो गिरवी रकम इस कारोबार में डूब गई। लाला रुख के भाई मुझसे इस रकम की वापसी का मुतालबा करने लगे। मैं कहाँ से वापस करता? अब ना तो मेरे पास इतनी रकम थी कि मैं इन्हें अदा करके अपनी जान इस मामले से छुड़वा लेता। शादी के कुछ माह बाद ही इनकी नज़रों से बचते हुए मैंने वहां से भागकर पेशावर जाने की बजाय यहाँ आ गया। वो लोग अभी भी मेरी तलाश में हैं। सुबहान, तुम इतने सालों से कुछ रकम की वजह से अपनी बीवी और बेटी से दूर रहे। तुम एक बार मुझसे अपनी परेशानी शेयर तो करते। आखिर दोस्त ही तो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। आमिर खान ने इसके शाने पर हाथ रख कर कहा, बस यार, हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। अब क्या चाहते हो तुम? आमिर, लाला रुख का मुझे एक दिन पहले ही फोन आया था। वो मुझे बता रही थी कि वहाँ मेरी बेटी को खतरा है। किस किस्म का खतरा? आमिर खान ने हैरानगी से इस्तफसार किया। वो मुझे ज्यादा तफसील से तो नहीं बता सकी, बस इतना ही कहा है। मैंने इसे कहा है कि किसी भी तरह वो जुनाश को मेरे पास भेज दे। मगर भाभी, वो दोनों इकट्ठी एक वक्त में वहां से नहीं निकल सकती। अभी सिर्फ जुनाश को ही भेजेगी। मैं फिलहाल वहां नहीं जा सकता। इतने साल हो गए वहां गए। लाला रुख के भाई मुझे देखते ही मुझ पर टूट पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। आमिर खान ने तसल्ली बख्श अंदाज में कहा। आज वीकेंड एंजॉय करें, पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। यमुनी ने ज़मारे को मशवरा दिया। क्यों जैगन भाई, आप क्या कहते हैं?
زمارے نے اس سے پوچھا جو ٹی وی پر کوئی ڈاکومنٹری مووی دیکھنے میں محو تھا۔ اوکے میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر آرڈر کر دیا۔ یہ ذرا یار بھائی کہاں ہے؟ یمنی نے خاموش بیٹھی ہوئی سلا سے دریافت کیا۔ کہہ رہے تھے کسی پروجیکٹ کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا ہے تو وہی گئے ہیں، شاید 1-2 دن میں آ جائیں۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ او چلیں کوئی نہیں، آج ہمارے ساتھ انجوائے کریں، یمنی نے حشاش بشاش لہجے میں کہا۔ ڈور پر بیل ہوئی تو جاؤ چھوٹے ڈور کھولو، زیگن بولا۔ میں کیوں کھولوں؟ گارڈ کدھر ہے؟ زمارے نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ آج وہ چھٹی پر ہے، اپنے گاؤں گیا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا، آپ جائیں، زمارے نے ضدی انداز میں کہا۔ پیزا کا آرڈر میں نے کیا تھا، اب لینے تم جاؤ گے۔ زیگن نے ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے نہ اٹھنے کی وجہ بتائی۔ بندہ ذلیل ہو، کمینہ ہو، ڈیش ہو، مگر گھر میں چھوٹا نہ ہو۔ ڈیش والی زندگی ہے چھوٹوں کی۔ وہ جلتا بھونتا ہوا پاؤں پٹک کر باہر نکلا۔ زمارے باہر آیا تو ڈلیوری بوائے ہاتھ میں پیزا لیے اسی کے انتظار میں تھا۔ پاس ہی بائک کھڑی تھی۔ ارے تم! اس نے سر پر موجود ہیلمٹ کا شیشہ اٹھا کر آپ! زمارے نے اسے ڈلیوری بوائے کے ڈریس میں دیکھ کر حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں یہ، وہ ہلکا سا مسکرا کر دیکھا۔ مگر یہ جاب کیوں؟ حق حلال روزی کمانے کے لیے کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام تو کام ہوتا ہے میرے خیال میں، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ جب بھی آپ سے ملتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ ہیلمٹ تو اتار لیں، زمارے نے کہا۔ یار یہ ہیلمٹ بینا بہت اہم ہے، اس کی اہمیت مجھ سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے، وہ پر اصرار مسکراہٹ لیے بولا۔ کیوں ایسا کیا ہوا تھا؟ زمارے نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ یہ پیزا لینے گیا تھا یا خود بنانے چلا گیا ہے؟ زیگن نے اسے ابھی تک واپس نہ آتے دیکھ کر کہا۔ میں اسے ابھی اوپر روم کی کھڑکی سے دیکھتی ہوں، باہر کیا کر رہا ہے، یمنی کہتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ 2 سال پہلے میری والدہ نے مجھ پر شادی کے لیے زبردست دباؤ ڈالا، میں مان گیا، اسی وجہ سے مجھے ایک خوبصورت لڑکی سے ملوایا کیا۔ ملنے کے بعد لڑکی نے میری چھوٹی موٹی پرائیویٹ کمپنی کی جاب کو لے کر ناپسند کرتے ہوئے مجھے انکار کر دیا۔ میں نے زچ ہو کر کہا تم غلطی کر رہی ہو، دیکھنا یہی نوکری محض 2 سالوں میں مجھے کتنی بلندی تک پہنچائے گی۔ البتہ 1 سال بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی جو ہونی ہی تھی۔ 2 سال بعد اسی خوبصورت لڑکی کو اس کے شوہر کے ساتھ برانڈ نیو اوڈی کار میں ایک ٹریفک سگنل پر دیکھا۔ اس وقت میں اپنی بائک کو کک مار رہا تھا کیونکہ اس کی بیٹری کام نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنی کار سے میری طرف دیکھا لیکن سر پر ہیلمٹ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے پہچان نہ سکی اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت مجھے ہیلمٹ کی اہمیت کا احساس ہوا، لہٰذا اپنی حفاظت کے لیے ہیلمٹ ضرور پہنیں جو آپ کو سر اٹھا کر جینے کی راہ دکھائے، کبھی شرمندگی کا احساس نہ ہونے دے گا۔ اور ہاں، صرف فلموں میں ہی عاشق 2-3 سال میں کروڑ پتی بن جاتے ہیں، اصل زندگی میں 2-3 سالوں میں بدلاؤ کچھ زیادہ نہیں ہوتا، بس پرانی 70 کی جگہ نئی 1 to 5 آ جاتی ہے۔ برائے مہربانی میرا خلوص دل سے مشورہ ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں۔ ہاں ہاں ہاں، زمارے نے زندگی میں پہلی بار کہا لگایا اس کی بات پر۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، وہ واپس بائک پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ چارجز وصول کر لیں۔ زمارے نے اسے پیسے پکڑائے تو اس نے لے کر اپنی پاکٹ میں رکھے۔ شہریار نے اچانک نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو کھڑکی میں سے وہی مصوفہ اسے جھانک رہی تھی جس سے اس دن کنسرٹ میں نوک جھوک ہو گئی تھی۔ یمنی نے اسے ایک پیزا بوائے کے یونیفارم میں دیکھ کر نخوت سے ناک بھون چڑھا کر سر جھٹکا اور واپس اندر چلی گئی۔ شہریار کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ ابھری۔ وہ بائک سٹارٹ کیے واپسی کے راہ پر گامزن ہوا جبکہ زمارے پیزا لیے اندر آیا۔ زمارے اتنی دیر؟ یار اب تو پیزا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، زیگن بولا۔ اوون کس لیے بنے ہیں؟ جاؤ یمنی گرم کر کے لاؤ، زمارے نے نیچے اترتی ہوئی یمنی سے کہا۔ میں کیوں جاؤں، تم جاؤ گرم کر کے لاؤ، وہ دھپ کر کے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ زیگن بھائی نے آرڈر دیا، میں باہر سے اندر لے کر آیا، اب تمہاری باری اس کام میں حصہ ڈالنے کی، جاؤ شاباش گھما لاؤ اوون میں۔ میں نہیں جا رہی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ لاؤ دو، میں ہی گرم کر کے لاتی ہوں، بالآخر سلا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا اور پیزا لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یمنی تم تو بہت ہی نکمی ہو، کوئی کام وام کرنا سیکھ لو، کل کو اگلے گھر بھی جانا ہے، وہاں جا کر کام کرنے پڑے تو لگ پتا جائے گا۔ زمارے کا موڈ آج بہتر تھا، یہ شاید زرشال کی محبت کا اثر تھا، اسی لیے اتنی باتیں کر رہا تھا۔ میں کیوں جاؤں کہیں، میں یہیں رہوں گی اسی گھر میں، اور میرا شوہر امیر ہوگا، مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دے گا،
میرے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے تو مجھے کیا پڑی ہے کام سیکھنے اور کرنے کی۔ اللہ کرے تمہاری شادی کسی غریب گھر میں ہو اور شوہر اپنا تمام کام تم سے کروائے اور اس سے پہلے وہ کوئی گل افشانیاں کرتا۔ ارے بس بس بس، ایک بھی لفظ اور منہ سے نہ نکالنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ منہ نہ اچھا ہو تو بندہ کم از کم بات ہی اچھی کر لیتا ہے، یمنی نے زمارے سے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی زمارے جو فریش موڈ میں تھا، یک لخت اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ زیگن نے ایک تعصب بھری نگاہ یمنی پر ڈالی، وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ زیگن بھی ٹی وی آف کرتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا۔ یہ دونوں کہاں گئے؟ سیلا جو گرما گرم پیزا لیے وہاں آئی تھی اور ان دونوں کو غائب دیکھ کر یمنی سے پوچھ رہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں آپی، میں بھی روم میں جا رہی ہوں، ایک ضروری اسائنمنٹ تیار کرنی ہے۔ وہ بھی پاؤں میں چپل اڑستے ہوئے اندر کی طرف چلی گئی۔ سیلا اکیلی پیزا لیے ہونکوں کی طرح وہیں کھڑی معاملہ سوچنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو سب ویکنڈ انجوائے کرنے کی باتیں کر رہے تھے اور اب سب نکل گئے اسے اکیلا چھوڑ کر۔ وہ آفس میں بیٹھ کر کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ اس نے فائل سے بغیر سر اٹھائے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے اجازت ملتے ہی ایک لڑکی آہستہ سے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی تھی اور اس وقت یہاں کسی طرح سب سے چھپ کر آئی تھی۔ یہ بس اس کا دل ہی جانتا تھا، لیکن اس کا پھر بھی آفس میں آنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ اپنے اگلے سال کی فیس کے لیے اس کے پاس رقم ناکافی تھی، اسی لیے اس نے جاب کرنے کے بارے میں سوچا۔ اب وہ خاموشی سے کھڑی تھی، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے بات شروع کرے۔ جی کہیں کچھ، یا یوں ہی خاموش کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ فائل پر نظریں جمائے بولا تھا۔ زریار کی بات پر زرشال 2 قدم اور آگے بڑھی تھی۔ تھوک نگل کر سانس بحال کیا۔ مجھے آپ کی کمپنی میں جاب کرنی ہے، اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ وہ ہاتھ میں تھامی ہوئی فائل اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی بات پہ زریار نے یکدم سے سر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر زرشال نے وہ فائل اس بار اس کی ٹیبل پہ رکھ دی۔ زریار نے اس کی فائل کھول کر دیکھی۔ میڈم آپ شاید بیوقوف ہیں یا مجھے بیوقوف سمجھنے کی غلطی کر رہی ہیں۔ آپ کی کوالیفیکیشن BSc ہے، آپ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں اور کام آپ کو آفس میں کرنا ہے جہاں اکاؤنٹس یا بزنس کی ڈگری درکار ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ آپ کو جاب نہیں دینی تو صاف صاف بتائیں، یوں بے عزتی کرنے کی بھلا کیا تک ہے؟ زرشال لہجہ تلخ ہوا تھا جسے زریار کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میڈم میں نے آپ کو ریئلٹی بتائی ہے، پلیز میرا وقت برباد مت کریں، کسی اپنے تعلیمی ریکارڈ سے متعلق شعبے میں جاب ڈھونڈیں۔ زرشال کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے دل نے نہ جانے کیوں اس کے لیے دلی ہمدردی محسوس کی۔ 1 منٹ رکیں۔ زرشال جو وہاں سے باہر نکلنے لگی تھی، زریار کی آواز سن کر رکی اور پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ سر نارمل سی بات ہے، ہر کوئی پیسے کے لیے ہی جاب کرتا ہے، زرشال نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ مگر کچھ لوگ شوقیہ بھی کرتے ہیں۔ اس بار زریار نے اپنا رویہ تھوڑا سا نرم کیا۔ یہ لیں۔ زریار نے ٹیبل کے فرسٹ ڈراور سے اپنی چیک بک نکال کر اس پر اپنے سگنیچر کیے۔ یہ کیا ہے؟ زرشال نے حیرت زدہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ یہ چیک ہے، آپ کو جتنی رقم چاہیے اس میں بھر لیں۔ اور یہ عنایت کس خوشی میں؟ آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، سو میں نے ضرورت پوری کر دی، اب یہ سوال جواب کیوں؟ کیا کوئی بھی آپ سے پیسے مانگے تو آپ ہر ایک کو ایسے ہی بلینک چیک دیتے ہیں؟ اس بار رویہ اور انداز دونوں سخت تھا۔ ہر کسی پر یہ مہربانی نہیں کرتا، مگر مجھے لگے کہ وہ ضرورت مند ہے تو اس کی مدد ضرور کرتا ہوں، میں کسی کا مفت میں احسان نہیں لیتی، وہ لٹھ مار انداز میں بولی۔ اگر آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے ضرور آپ کا کوئی مطلب پوشیدہ ہوگا۔ ہاں، سچ پہچانا مطلب تو ہے مجھے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ دیکھیے، مجھ سے آپ نے کوئی بھی فضول گویائی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی، انگلی اٹھا کر۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس کے مثبت پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ منفی کو، زریار نے سپاٹ انداز میں کہا۔ میں فقط اتنا چاہتا ہوں آپ یہ رقم نکلوا کر اپنی اسٹڈی پر فوکس کریں، جب بھی آپ کے پاس یہ رقم آئے مجھے لوٹا دیجیے گا، رکھ لیں اسے ادھار سمجھ کر۔ مگر مجھ پر یہ مہربانی کیوں؟ میرا سوال ابھی بھی وہی ہے۔ ضرورت مند کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے سچے دل سے دعا کریں۔
کہ میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے، وہ کرب زدہ آواز میں بولا۔ زرشال اس کے لہجے میں چھپے ہوئے غم کو محسوس کیے تھوڑا نرم پڑی۔ ضرورت مند کی دعائیں اتنا اثر رکھتی ہوتی تو مجھے خود کی دعا نہ لگ جاتی، وہ یاسیت سے بولی۔ خود کے لیے مانگی گئی دعا شاید خود ہی کے لیے زیادہ جلدی قبول نہیں ہوتی، مگر کسی دوسرے کے لیے مانگی گئی دعا جلدی قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے خدا نے مجھے آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ میں نے آپ کی پریشانی دور کر دی، اب آپ بھی میرے لیے دعا کر کے یہ بدلہ چکا سکتی ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گی، مگر میں یہ پیسے نہیں رکھ سکتی، اس نے وہ چیک لینے سے انکار کر دیا۔ سمجھ لیں ایک بھائی اپنی بہن کو دے رہا ہے، وہ دینے پر بازد ہوا۔ میرا بھائی سلامت ہے، وہ مجھ سے سب دینے کا اہل ہے، میں آپ سے یہ نہیں لوں گی۔ زریار اس کے خودداری سے امپریس ہوا۔ ٹھیک ہے آپ یہ مت لیں، مگر میں آپ کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں اگر فائنینشلی میری مدد نہیں لینا چاہتی تو کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ سوچنے لگی پھر بولی، آپ میری آپی ایک اکیڈمی میں جاب کرتی ہیں، ان کی کوالیفیکیشن تو اس جاب کے لیے کافی تھی، اس لیے انہیں وہاں جاب مل گئی۔ آپ ہو سکے تو وہاں کے پرنسپل سے بات کر کے مجھے بھی وہیں سیکنڈ ٹائم جاب دلوا دیں۔ میں اسٹڈی کے ساتھ جاب بھی کرنا چاہتی ہوں تاکہ اسٹڈی کے لیے اخراجات خود برداشت کر سکوں۔ ٹھیک ہے آپ مجھے پرنسپل کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ زریار نے اس کی مشکل کا حل نکالا۔ ایم کیٹ کا پیپر ہونے سے پہلے اکیڈمی نے ایک گرینڈ ٹیسٹ رکھا تھا۔ اسی ٹیسٹ کی رپورٹ آج پرنسپل شفقت زئی کے سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گئے اپنی اکیڈمی کے ٹاپر زمارے کی رپورٹ دیکھ کر۔ ہیلو السلام علیکم عامر خان۔ وعلیکم السلام، جی عامر خان سپیکنگ۔ میں شفقت زئی بات کر رہا ہوں، وقت نکال کر اکیڈمی آؤ۔ سب خیر تو ہے؟ انہوں نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ اب خیریت ہے، سب کچھ اہم بات کرنی ہے تم سے۔ ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں۔ عامر خان جو ابھی یہ سوچ کر گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ آج آفس کا چکر لگائیں گے، پرنسپل کی کال سن کر ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی زمارے کی اکیڈمی کی طرف موڑ دو۔ ڈرائیور نے انہیں چند منٹوں کی ڈرائیو کیے انہیں اکیڈمی میں پہنچا دیا۔ اکیڈمی میں داخل ہوئے تو ہر طرح کے لڑکے لڑکیاں ادھر ادھر چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سیدھا شفقت زئی کے آفس میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے سے ہی ایک بچی موجود تھی جو پرنسپل سے بات کر رہی تھی۔ کیا بات تھی اب بولو؟ وہ بنا وقت ضائع کیے مدعے کی بات پر آئے۔ ارے بیٹھو تو صحیح، تم تو آتے ہی شروع ہو گئے۔ شفقت زئی نے دوستانہ انداز میں انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ عامر خان کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئے۔ یہ زمارے کی رپورٹ، انہوں نے رپورٹ ان کے آگے سرکائی۔ وہ پڑھنے لگے، فزکس، کیمسٹری، انگلش میں پورے مارکس مگر بائیو میں 0۔ وہ دیکھ کر بھونچکا رہ گئے۔ اس سبجیکٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ عامر خان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مجھے تو خود بھی پتا نہیں زمارے کو اس سبجیکٹ میں کیا ہوا، اس کا ٹیسٹ میں نے منگوا کر دیکھا تھا، بائیو کا ٹیسٹ بالکل صاف اور شفاف تھا، اس پر ایک بھی لفظ لکھنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی، میں تو خود حیران رہ گیا۔ شفقت زئی بولے، اس سبجیکٹ کو پڑھاتا کون ہے؟ میری بات کرواؤ اس سے، میرے لیے زمارے کا ایم کیٹ میں 100% رزلٹ چاہیے۔ عامر خان نے اٹل انداز میں کہا، اس سبجیکٹ کے ٹیچر مس گل ہیں، وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ٹیچر ہیں، ان کی وجہ سے ہی اس بار سوائے زمارے کے ساری کلاس کا 90% رزلٹ آیا ہے۔ ایکسکیوز می، شفقت زئی کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف چلے گئے۔ سر زمارے کا دھیان بائیو میں نہیں بلکہ بائیو کی ٹیچر اور اس کی سسٹر میں رہتا ہے۔ فرحین جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی ان دونوں کا مابین ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، پرنسپل کے جاتے ہی آہستہ آواز میں بولی، آپ کون ہو بیٹا؟ وہ پرشفقت انداز میں بولے، میں زمارے کی ہی کلاس میٹ ہوں، میرے نمبر زمارے سے کم تھے مگر صرف زمارے کے بائیو میں نمبر نہ آنے کی وجہ سے اس بار میں نے ٹاپ کیا ہے، اسی لیے میں یہاں آئی تھی اپنی پروگریس رپورٹ لینے۔ وہ خوش دلی سے بولی، بہت شکریہ بیٹا مجھے بتانے کا، بس آپ ایک بار مجھے ان دونوں بچیوں کی نشاندہی کر کے بتا دیں کہ وہ دونوں کون ہیں، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ آئیے انکل میرے ساتھ۔ عامر خان فرحین کے ساتھ باہر نکل گئے۔ انکل وہ دیکھیں گراؤنڈ میں وہ دونوں سامنے ہیں، ایک گرے سوٹ والی جنہوں نے شال لی ہے وہ مس گل ہیں اور ان کے ساتھ پنک کپڑوں میں ان کی سسٹر زرشال۔ بہت شکریہ بیٹا، اٹس اوکے انکل۔ عامر خان نے ایک اچٹتی سی نگاہ ان دونوں پر ڈالی پھر باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ اب آئے گا مزہ، مسٹر زمارے ٹاپر، مجھے نظر انداز کیا تھا نا، اب پڑھائی میں بھی پیچھے اور لڑکی بھی گئی ہاتھ سے۔
وہ زہر خند انداز میں کہتے ہوئے تصور میں زمارے کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکرائی۔ صاحب اب آفس جانا ہے؟ ڈرائیور نے عامر خان سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ایک جگہ اور جانا ہے، رائٹ سائڈ پر گاڑی موڑ دو۔ جی صاحب، اس نے مؤدب انداز میں بول کر گاڑی کا رخ تبدیل کیا۔ دو لڑکیاں ہیں، گل اور زرشال نام ہیں ان کے۔ کل تک مجھے ان کے خاندان کے بارے میں ساری معلومات چاہیے، ایک ایک بات، ساری ہسٹری الف سے یہ تک مجھے ملنی چاہیے۔ وہ ایک ایجنٹ سے خفیہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ یہ دونوں اکیڈمی میں پڑھاتی ہیں، یہ اکیڈمی کا ایڈریس، باقی سب تم مجھے پتہ کر کے بتاؤ گے۔ آپ کا کام ہو جائے گا۔ دیٹس گڈ۔ وہ اس سے مل کر باہر نکلے تو ڈرائیور نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹریفک جام کی وجہ سے راستہ بلاک تھا، وہ کافی دیر ٹریفک میں پھنسے رہے۔ اچانک ان کی نظر روڈ پر لگی ہوئی ایک بڑی سی سکرین پر پڑی، جہاں میوزک کا کوئی لائیو شو چل رہا تھا۔ انہوں نے نظریں نخوت سے دوسری طرف پھیری، مگر آواز کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تجسس کے ہاتھوں دوبارہ سکرین کی طرف دیکھا، جہاں زیکن ہاتھ میں مائک لیے زور و شور سے گانا گا رہا تھا اور عوام اچھل اچھل کر اسے داد دیتے ہوئے اس کے گانے کی پذیرائی کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ زیگن کو گاتے دیکھ ان کے تن بدن آگ بگولا ہوا۔ ڈرائیور، گاڑی گھر کی طرف کرو، اب مزید کچھ اور دیکھنے کی ہمت نہیں مجھ میں۔ آج کے دن انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر سیٹ کے پشت سے لگایا اور گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگے۔ شام کے دھندلکے پھیل چکے تھے، تیز چلتی ہوا کے باعث بال اڑ اڑ کر اس کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر کھڑکی میں کھڑی ڈوبتے ہوئے سورج کا اداس منظر آنکھوں میں بسائے اپنی ہی سوچوں میں مدغم تھی۔ رسائی اور نارسائی کے درد سے بوجھل، ملن اور جدائی کے احساس سے جل تھل نین، سلگتے ہوئے جذبات سے گھائل ہوتی روح کا نوحہ، اس کی محبت مگر باپ کی غیر موجودگی میں پروان چڑھتی ہوئی اس کی بیٹی۔ وہ تنہا روتی مگر اس کے سامنے مسرور رہتی۔ محبت میں درد و الم سوز ہی کیوں ہمیشہ مقدر ٹھہرتا ہے؟ ہر محبت مکمل ہونے کے لیے آنسوؤں اور ہجر کا خراج مانگتی ہے، مگر جن سے محبت ہوتی ہے ان کا ہجر بھی سرور انگیز محسوس ہوتا ہے۔ اس کے واپس لوٹنے کی موہوم سی آس باقی تھی ابھی۔ سبحان خان کو اسے یہیں چھوڑ کر گئے ہوئے 18 سال ہو چکے تھے۔ اس نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر نہ دیکھا، وہ تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ لالا رخ کو اپنا نمبر دے گیا تھا۔ لالا رخ جب بھی بھاش لینے سے باہر آتی، قریب ٹیلی فون بوتھ سے سبحان کا نمبر ملا کر اس سے بات کرتی۔ اس کے پاس موبائل فون جیسی سہولت مفقود تھی، بس اس کے بھائیوں کے پاس تھے فون جنہیں چھیڑنے کی کسی کو بھی جرت نہیں تھی۔ کئی بار سبحان اور زناش کی بھی بات ہوتی رہتی تھی فون پر، وہ دونوں اکٹھے بھاش لینی جاتی تھیں۔ اسی لیے ہر درد سے بڑا درد ہوتا ہے درد جدائی، ایک لمحہ جینے کے لیے 100 بار مرنا پڑتا ہے۔ یہی کیفیت تھی لالا رخ اور زناش کی سبحان کے بغیر۔ یورپین این جی اوز یہاں آ کر ان کی مالی امداد کرتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر کے لاش لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ یورپین این جی اوز بھی پریشان ہیں جو اس علاقے میں آ کر کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان این جی اوز کی جانب سے ہر کے لاش فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے، جس کے عوض فقط یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان بننے سے پرہیز کیا جائے، اور اگر کہ لاش مذہب سے بیزار ہوں تو عیسائی بن جائیں، لیکن مسلمان بننے سے گریز کریں۔ ان دنوں ایک یورپی شخص کی نظر زناش پر پڑ گئی تو وہ لالا رخ کے بھائی یعنی زناش کے ماموں سے اس کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ اس کے ماموں نے کہا تھا کہ چلم جوش کا تہوار آنے والا ہے، تم زناش کو بھگا کر لے جاؤ، اسے اپنی طرف کر لو، ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ یہ بات لالا رخ کے علم میں آئی تو اس نے اپنی بیٹی زناش سے اس سلسلے میں اس کی رائے پوچھی۔ وہ لوگ وہاں کی مقامی زبان ہی بولتی تھیں، مگر سبحان سے بات کے دوران زناش اردو کے بھی کافی الفاظ سیکھ چکی تھی۔ زناش نے حال ہی میں میٹرک کے پیپرز دیے تھے۔ کیلاش میں سکولز ان یورپی این جی اوز نے ہی تعمیر کروایا تھا، جس میں وہاں کی لڑکیاں اور لڑکے جو علم حاصل کرنے کے شوقین تھے وہ پڑھتے تھے۔ زناش کو جب اس انگریز کے بارے میں پتہ چلا تو وہ لالا رخ اپنی ماں کے سامنے رونے لگی اور کہا کہ ابھی وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے اور اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہی بات جب انہوں نے سبحان کو بتائی تو اس نے مشورہ دیا کہ زناش کو چلم جوش سے پہلے ان کے پاس بھیج دے کسی بھی طرح۔ لالا رخ یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر وہ کس طرح یہ سب کرے گی۔
कैसे बचाएगी वो अपनी बेटी को इन सब से? कैसी हो बरीरा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आज तुम्हें कैसे याद आ गई मेरी इतने सालों बाद? वो मीठा सा तंज कर गई। चलो मुझे तो फिर भी याद आ ही गई, मगर तुमसे तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि खुद भी कभी कॉल करके हाल पूछ लो, मर गई है सिला या जिंदा है। कैसी बातें कर रही हो सिला, तुम ठीक तो हो? वरना पहले कभी तुमने इस लहजे में बात नहीं की। वो तशवीश भरे अंदाज में बोली। सॉरी बरीरा, मैं शायद कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गई थी। जिंदगी में तलखियां हो तो जुबान में भी अपने आप तलखियां घुल जाती हैं। वह अफसुर्दगी से बोली। कोई बात नहीं, दोस्त होते किस लिए? इसीलिए कि बंदा बिला झिझक उन पर अपना गुबार निकाल कर हल्का फुल्का महसूस करता है। तुम्हें भी पूरा हक है मुझ पर जो मर्जी कहो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बस अपनी तलखी की वजह बताओ। इसने ठंडी आह भरी। वजह यूं फोन पर नहीं बता सकती, मिलूंगी तो तफसील से बताऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। तुम कहाँ हो? सिला ने पूछा। वहीं जहां आज से सालों पहले मुझे छोड़कर गई थी। वाकई तुम अभी भी उसी घर में रहती हो? हाँ तो और कहाँ जाना है मैंने। शादी की? सिला, कितनी बार कहा है इस टॉपिक पर मुझसे बात मत किया करो। अच्छा बाबा, नहीं करती। आंटी कैसी हैं? सिला ने इसकी खफगी के ख्याल से बात बदल कर पूछा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ इन्हें? यार, यह अमीरों वाली बीमारी ने हम जैसे गरीबों के घर का रास्ता देख लिया है। वो ठहरे हुए अंदाज में बोली। बरीरा बताओ भी, पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे परेशानी हो रही है। अम्मी अस्पताल में हैं, डॉक्टर ने अम्मी को हार्ट सर्जरी के लिए कहा है। ओ, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। हाँ ये तो है। मैं जिस स्पेशल स्कूल में पढ़ाती हूँ वहां से सिर्फ इतना ही मिलता है कि कुछ दवाइयाँ और घर के छोटे मोटे अखराजात पूरे होते हैं। सर्जरी के पैसे कहाँ से लाऊं? तुम फिक्र मत करो, अल्लाह अपने बंदों को इनकी इस्तेदाद के मुताबिक दुख देता है, इससे बढ़कर नहीं। ये एक कड़ा वक्त है, निकल जाएगा, तुम बस हिम्मत मत हारो। बहुत शुक्रिया सिला, तुमने कॉल की। तुमसे बात करके खुद को बहुत हल्का फुल्का सा महसूस कर रही हूँ। वाकई दोस्त बहुत बड़ी नेमत होते हैं, बिना गर्ज के हमा वक्त एक दूसरे का साथ देते हैं। बरीरा ममनून अंदाज में बोली। मुझे आज भी वो स्कूल के दिन याद आते हैं जो हमने इकट्ठे गुजारे थे। तुम कितना चुपचाप रहने वाली लड़की थी। पहले पहल तो मैं तुम्हें अपने हुस्न पर नाजा एक मगरूर सी लड़की समझती थी, मगर तुमसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि तुम मगरूर नहीं हो, बस अपने आप में रहने वाली एक रहमदिल लड़की हो, जिसकी सूरत के साथ साथ दिल भी हसीन है। बस अब इतनी भी तारीफ मत करो, तुम खुद अच्छी हो इसलिए तुम्हें बाकी सब भी अच्छे लगते हैं। बरीरा ने इसकी तारीफ करने पर जवाबन कहा। मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगी, सिला बोली। मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतजार रहेगा। ओके, अपना और आंटी का ख्याल रखना। ठीक है, तुम अपना और भा। इससे पहले कि वह मजीद कुछ कहती, कॉल कट चुकी थी। बरीरा ने फोन एक तरफ रख दिया और सिला के साथ गुजरे इन बेहतरीन दिनों को याद करने लगी। कैलाश कबीले के लोग कजन्स को भी भाई समझते हैं और करीबी रिश्तों जैसे फर्स्ट कजन वगैरह से भी शादी जायज नहीं। दूर के रिश्तेदारों से शादी जायज है। ये लोग सिर्फ अपने कबीले में शादी करते हैं। अगर कोई मुस्लिम या कबीले से बाहर शादी करे तो ये लोग नाराज हो जाते हैं और कितई ताल्लुक कर लेते हैं। जब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो फिर लड़के वाले रिश्ता मांगने लड़की वालों के घर जाते हैं। अगर लड़की के घर वाले ना माने तो फिर लड़का और लड़की भाग कर भी शादी कर लेते हैं। कैलाश कबीले में पसंद की शादी के अलावा रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने का तसव्वुर भी नहीं। कैलाश कबीले में पसंद की शादी को मजहबी दर्जा हासिल है। लाला रूख इसलिए अपने किसी करीबी से भी इस सिलसिले में मदद नहीं ले सकती थी। चिलम जोश का मजहबी त्यौहार शुरू हो गया। तकरीबन सभी कैलाशी खवातीन सिलाई कढ़ाई और खाना बनाने का हुनर जानती हैं। अपने मलबूसात खुद ही सिलाई करती हैं। कैलाशी मलबूसात बाजार से नहीं मिलते, चूंकि इन मलबूसात को बनाना बहुत मुश्किल है। एक लिबास की तैयारी में 10,000 का खर्चा आता है। अगर किसी दर्जन से सिलाई करवाएं तो वो 1,000 रुपये लेती है। त्यौहार के मौके पर कैलाशी खवातीन अपनी सजावट का खसूसी एहतमाम करती हैं और घर से ही तैयार होकर आती हैं। ना चाहते हुए भी कैलाशी खवातीन को अपने कल्चर के तमाम पहलुओं पर अमल दरामद करना पड़ता है। जवाहर जैसे भारी भरकम लिबास दिन रात पहनना कैलाशी खवातीन के लिए बहुत मुश्किल है, जिसका चोरी छुपे इजहार भी किया जाता है, मगर तमाम मुश्किलात के बावजूद वो इसको तर्क करने का सोच भी नहीं सकती। चूंकि कैलाशी लोग समझते हैं कि अगर ये लिबास पहनना छोड़ दिया तो कल्चर को गजंद पहुंचेगी।
لالا روح اور زناش دونوں تیار ہو کر سارا دن اس تہوار میں شامل رہیں، مگر شام ڈھلتے ہی جب لالا روح نے دیکھا کہ سب تھکاوٹ کے باعث سو چکے ہیں تو اس نے ایک بڑی سی شال زناش کے سر پر لپیٹ دی۔ یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لو، یہاں سے پشاور جانا، پھر آگے سے گاڑی ملے گی، وہ تمہیں لاہور پہنچا دے گی۔ مگر میں اکیلی کیسے؟ وہ تذبذب کا شکار ہو کر بولی۔ ان لوگوں سے بچنا ہے تو تمہیں ہمت کرنی پڑے گی، ورنہ وہ لوگ تمہاری شادی کر دیں گے، میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی، جاؤ یہاں سے جلدی۔ وہ دونوں اپنی زبان میں بات کر رہی تھیں۔ لالا رخ نے اسے گلے سے لگا کر کہا۔ زناش نے اپنی ماں کے گرد دونوں بازو مضبوط کیے، جیسے وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اپنے بابا کے پاس جا کر خوش رہنا، میں بھی جلدی آؤں گی، وہ زناش کو روتے ہوئے دیکھ تسلی دینے کے انداز میں بولی۔ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں۔ زناش نے لالا رخ کے آنسو پہنچے تو لالا رخ نے اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ زناش آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندھیروں میں گم ہو گئی۔ لالا رخ اسے اندھیروں میں گم ہوتا دیکھ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ سر، ان کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے، 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ بھائی پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا ہے اور پھر سیکنڈ ٹائم پیزا ہٹ میں ڈلیوری بوائے کا کام کرتا ہے۔ والد حیات نہیں، ایک بوڑھی ماں ہے، وہ 24 گھنٹے گھر رہتی ہے۔ بڑی بیٹی گل اکیڈمی میں پڑھاتی ہے، پھر گھر میں ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا ہے۔ چھوٹی بیٹی زرشال نے BSc کیا ہوا ہے، ابھی فارغ ہے اور جاب کی تلاش میں گھوم رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ جاننا ہے آپ کو؟ اس پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نے عامر خان کو ساری معلومات بہم پہنچائیں۔ بس ٹھیک ہے، تمہارا اتنا ہی کام تھا۔ شفقت زئی، گل اور زرشال دونوں کو اکیڈمی سے نکال دو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسے کیسے بلا وجہ اسے اکیڈمی سے نکال دوں؟ وہ حیرت زدہ آواز میں بولے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تمہارا دوست تمہیں ایسے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، عامر خان نے درست آواز میں کہا۔ مگر عامر، وہ ششو پنچ میں مبتلا ہوئے۔ ٹھیک ہے، مت نکالو انہیں، اب تمہیں دوست سے زیادہ وہ دونوں عزیز ہو گئیں۔ عامر خان نے انہیں ایموشنل بلیک میل کیا۔ ایسی بات نہیں ہے عامر، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سمجھو ہماری دوستی ختم، اس بار عامر خان نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ اچھا، میں کچھ کرتا ہوں، شفقت زئی نے مصالحانہ انداز میں کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں پرنسپل صاحب آپ؟ شکر الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک۔ ابھی عامر خان کا فون رکھا ہی تھا کہ زریار خان کا فون آ گیا۔ پرنسپل صاحب، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ دراصل میری ایک جاننے والی فیملی ہے، ان کی بیٹی زرشال بالکل میری بہنوں جیسی ہے، میں چاہتا ہوں آپ انہیں اپنی اکیڈمی میں جاب پرووائڈ کر دیں، ان کی بڑی سسٹر شاید آپ کے پاس جاب بھی کرتی ہے۔ شفقت زئی نے موبائل کو کان سے ہٹا کر گھورا۔ باپ کہتا ہے ان دونوں کو اکیڈمی سے نکال دو اور بیٹا کہہ رہا ہے دوسری کو بھی رکھ لو، یہ میں کہاں پھنس گیا؟ وہ اپنے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے خود سے بولے۔ اوکے بیٹا، میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے کال کٹ کر دی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے پیون کو بلایا۔ میڈم گل، یہ آپ کے لیے۔ گل جو کلاس کو لیکچر ڈیلیور کر رہی تھی، پیون کی آواز سن کر کلاس روم کے دروازے پر دیکھا۔ گل نے انویلپ پکڑ کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس میں کیا ہے اور کس نے دیا ہے؟ گل نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھا۔ میڈم، یہ آپ کے لیے کچھ ڈیوز ہیں، پرنسپل صاحب نے دیے ہیں، کہہ رہے تھے کہ کل سے آپ اکیڈمی میں پڑھانے مت آئیے گا۔ وہ مؤدب انداز میں سر جھکائے بولا۔ مگر ایسے کیسے وہ مجھے اچانک فارغ کر سکتے ہیں؟ کوئی ریزن تو ہوگی مجھے ایسے نکالنے کی۔ اس کے صبر کا پیمانہ چھلکا تو وہ اونچی آواز میں بولی۔ ساری کلاس میں دھیمی دھیمی سرگوشیاں ہونے لگیں۔ زمارے نے بھی اسکول کا اہانت آمیز سرخی مائل چہرہ دیکھا، پھر ساتھ کھڑی زرشال کا سنجیدہ چہرہ دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ مس، آپ پرنسپل صاحب سے خود بات کریں، زمارے نے تجویز پیش کی۔ پرنسپل صاحب آفس میں ہیں؟ گل نے پیون سے پوچھا۔ نہیں میڈم، انہیں دوسرے شہر کی برانچ میں جانا تھا، وہ چلے گئے، شاید اب ہفتے بعد ہی لوٹیں۔ پیون نے وہی بتایا جو اسے شفقت زئی نے کہنے کے لیے بولا تھا۔ انہوں نے گل کو اکیڈمی سے نکالنے کا حکم دے تو دیا تھا، مگر اس کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں مفقود پائی، اس لیے وہاں سے نکل گئے۔ گل اپنی چیزیں سمیٹ کر رنجیدہ انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے نکلے ہم۔ فرحین نے طنزیہ انداز میں لہلہاتے ہوئے زرشال کو دیکھ کر شعر پڑھا۔ زمارے نے گھور کر فرحین کی طرف دیکھا۔ لیکچر ختم ہو چکا تھا، اسی لیے اسٹوڈنٹ کلاس سے باہر نکل گئے۔ زمارے چلتا ہوا زرشال کے پاس آیا جو باہر نکلنے کو پر تول رہی تھی۔ زمارے کو پاس آتا دیکھ وہیں رک گئی اور گینگ سی اسے تکنے لگی۔
وہ سوچوں کے بھंवर میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بڑی ہواؤں میں اڑ رہے تھے اب آئینہ زمین پر۔ فرحین پاس سے گزرتے ہوئے بھی فکرہ کسنا نہ بھولی۔ اب ہوا نہ میرا بدلہ پورا، وہ فرضی کالر اچکا کر بولی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے نا؟ وہ خوشمگین نگاہوں سے فرحین کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں نے ہی کیا ہے، لو اب بدلہ تم بھی۔ وہ زمارے کے سامنے تن کر کھڑی ہوئی۔ تم جیسی چچندر اس قابل نہیں کہ زمارے اس سے بدلہ لے۔ بے شک بہترین منصف اعظم وہ اللہ پاک کی ذات ہے، کسی کے ساتھ برا کرنے والے خود بھی کبھی سکون سے نہیں رہتے۔ زرشال آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ پورے حق سے فرحین کے سامنے زرشال کا ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب سے گزرتا ہوا باہر نکلا۔ دونوں کو ساتھ دیکھ فرحین کی آنکھوں میں مرچیاں سی بھرنے لگیں۔ زرشال تو اس کے ہاتھ پکڑنے سے کانپ کر رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ باہر آتے ہی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے ہوئے بولی۔ دل تو خوشی سے جھوم اٹھا مگر دماغ اسے سرزنش کرنے لگا۔ یہ سب ٹھیک نہیں۔ زرشال پلیز میری بات سنو۔ زرشال جو دماغ کی سن کر پلٹ کے جانے لگی تھی زمارے کی آواز پر رکی۔ اس عرصے کے دوران شاید ہی ان دونوں نے آپس میں کوئی بات کی ہوگی، صرف آنکھوں کی زبان ہی بولتی تھی۔ آج زرشال کو خود سے دور جاتے دیکھ زمارے میں چھپی ہوئی ہمت بیدار ہوئی اور اس نے زرشال سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بولو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو صرف محسوس کیے جاتے ہیں، میں بھی ان اندیکھے رشتے میں بندھنے لگا ہوں۔ جانے ایسی کون سی کشش ہے تم میں جو مجھے تمہاری اور کھینچنے لگی ہے؟ میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے اس سے پہلے کہ وہ اپنے دلی جذبات کو اس پر عیاں کرتا۔ پلیز زمارے میں کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی، تم اپنی اسٹڈیز پر توجہ دو۔ میں نے دیکھا ہے تمہارا رزلٹ، نہ خود بدنام ہو اور نہ مجھے کرواؤ۔ جب کچھ بن جاؤ گے تب میرے پاس آنا اپنے دلی جذبات لے کر، تب میں دیکھوں گی کہ یہ جذبات وقتی تھے یا… وہ بات ادھوری چھوڑ کر پلٹ گئی۔ زمارے وہیں ساکت سا کھڑا رہ گیا، گویا وہ اس کے جذبات سے آشنا تھی۔ اسی بات نے اس کے دل اور دماغ میں سرشاری سی بھر دی۔ وہ زرشال اور گل کے پیچھے باہر نکلا تو شہریار باہر ہی کھڑا تھا۔ السلام علیکم دوست، کیسے ہو؟ شہریار نے زمارے سے ہاتھ ملا کر اس کا حال احوال دریافت کیا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ خیریت، آپ مارکیٹ سے آ رہے ہیں؟ زمارے نے شہریار کی بائک پر کافی سارے سامان کے شاپنگ بیگز لٹکے دیکھ کر پوچھا۔ اوہ ہاں، آج میری سسٹر کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اسی لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا ہے۔ سوچا ان دونوں کو بھی پک کر لوں مگر سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں رکشہ میں بٹھا دیا ہے۔ اب بائک ساتھ لے کر چلوں گا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی، یہ نہ ہو رکشہ آگے گزر جائے۔ وہ جلدی سے کہہ کر بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ اٹس اوکے، آپ جائیں، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی، زمارے نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ انشاءاللہ۔ زمارے کیا بات ہے بیٹا، کیوں اتنا اندھیرا کیا ہوا ہے کمرے میں، اور آج کھانا کھانے باہر بھی نہیں آئے؟ بسما نے آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ زمارے بیڈ پر اوندھے منہ بنا شرٹ کے لیٹا ہوا تھا مگر کمرے کی ہر چیز ترتیب وار سجی ہوئی تھی۔ وہ بہت صفائی پسند تھا، اپنی چیزوں کی یوں ہی حفاظت کرتا تھا۔ زمارے اب اٹھ بھی جاؤ، خان صاحب بھی آنے والے ہوں گے، بسما نے اس کی پیشانی پر بکھرے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کیا کرنا ہے اٹھ کے بھی؟ زمارے نے کروٹ بدلتے ہوئے بسما کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ زمارے کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ بسما نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے موم، بس یوں ہی ہمیشہ مجھ سے پیار کرتی رہا کریں۔ وہ ان کا ہاتھ چومتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا۔ موم ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھو، بسما نے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ موم مجھے کوئی بہت پسند ہے، میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے پانے میں میری مدد کریں گی؟ زمارے نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بسما جو غور سے زمارے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زمارے ابھی یہ مت سوچیں، چھوڑیں ایسی باتیں، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے یہ سب کرنے کی، پڑھائی پر توجہ دیں اور جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جائیں اور کھانا کھائیں، یہ نہ ہو کہ خان صاحب کو غصہ آ جائے، اور پیار بھری سرزنش کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ بلاؤ اس نالائق اولاد کو، کہاں ہے؟ وہ اونچی آواز میں دھاڑے تو ان کی آواز پوری حویلی میں گونجی۔ خان صاحب کیا بات ہے، کسے بلا رہے ہیں؟ بسما نے آ کر پوچھا۔ زمارے کو شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا، سیدھا چلتا ہوا عامر خان کے پاس آیا۔ دیکھا ہے میں نے تمہارا رزلٹ، شرم تو نہیں آ رہی؟ شہر کی سب سے بہترین اکیڈمی میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اور تم میرے پیسے برباد کر رہے ہو۔ جہاں تمہارا دھیان ہے نا آج کل سب جان چکا ہوں میں نے وہ وجہ ہی ختم کر دی ہے، اب دماغ کو پڑھائی کی طرف لگاؤ۔
وہ درست آواز میں بولے۔ زمارے سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے دماغ میں فوراً کلک ہوا، کہیں آپ نے تو نہیں زرشال کو وہاں سے نکلوایا؟ وہ سپاٹ انداز میں ان سے من میں آیا سوال کر گیا۔ میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ ویسے بھی وہ مڈل کلاس لوگ ہمارے پائے کے نہیں۔ تمہاری شادی میں وقت آنے پر اپنی برادری کی کسی لڑکی سے کروں گا۔ یہ مڈل کلاس کیا ہوتا ہے؟ سب مسلمان برابر ہیں اور الحمدللہ وہ مسلمان ہیں۔ میں نے کون سا کسی غیر مذہب کی لڑکی کو پسند کیا ہے جو آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے؟ آپ میرا رشتہ لے کر جائیں زرشال کے گھر۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ تم پہلے زمین سے پوری طرح اگ تو لو، پھر عشق مشوقیاں بھی لڑا لینا، انہوں نے اپنی روبدار آواز میں کہا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ان کی شادی کہیں اور ہو جائے گی؟ کیا کہوں وہاں جا کر میرے FSC پاس بیٹے کا رشتہ لایا ہوں، جسے MCAT کی پڑھائی کرتے اس کی اکیڈمی کی ٹیچر سے عشق ہو گیا؟ وہ کاٹ دار نظروں سے دیکھتے ہوئے دھاڑے۔ زمارے نے ان کی گل کی بجائے زرشال کی تصحیح کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے بھی اپنی شکل کبھی ملاحظہ کرو آئینے میں۔ تمہیں کسی نے لڑکی دینی بھی ہے؟ انہوں نے اسے آئینہ دکھایا۔ آپ کو بھی تو اپنی امارت کے بل پر میری ماں جیسی حسین لڑکی مل گئی تھی، تو مجھے کیا کیڑے پڑے ہیں؟ وہ بھی انہی کا خون تھا جو انہی کے انداز میں جواب دے رہا تھا۔ زبان کاٹ دوں گا ناہنچار۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھ کر بولے۔ بسمہ فوراً ان دونوں کے درمیان آئی۔ کہتا ہے تم معافی مانگو خان سے۔ وہ زمارے کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس وقت وہ اپنی شریک حیات کا غصہ دیکھ چکی تھی۔ انہیں پرسکون کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو معافی مانگنے کے لیے کہا۔ باپ کا نام عامر خان ہے، مگر بیٹے میں شاہ رخ خان جیسی رومانس کی جانے کون سی روح ہلوت کر گئی ہے جو اس کی زبان پہلی بار باپ کے سامنے فراٹے بھر رہی ہے۔ ابھی بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ نام زمارے رکھا جس کا مطلب شیر، مگر تیرے کام تو… وہ دانت پیس کر بات ادھوری چھوڑ گئے۔ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں زرشال سے ہی شادی کروں گا۔ آپ نے بات نہیں مانی تو… وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ تو کیا کرے گا تو؟ وہ اس کے قریب آتے ہی اسے کالر سے دبوچ کر گرائے۔ خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ زیگن یونیورسٹی سے زریار ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ دونوں بیک وقت حویلی میں داخل ہوئے تو خان صاحب کو زمارے پر جھپٹتے دیکھ کر ان کے پاس آئے۔ تم دونوں بھی وہیں کھڑے رہو، میرے قریب مت آنا، ورنہ اس عمر میں بھی تم دونوں کا لحاظ نہیں کروں گا، 2 ہاتھ دھر دوں گا تمہارے منہ پر بھی۔ وہ زریار اور زیگن کی طرف دیکھ کر گرائے۔ بڑی اولاد دیکھو، شادی کو 5 سال ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک ایک پوتے کی شکل نہیں دکھا سکا مجھے۔ لگتا ہے یہ حسرت لیے ہی قبر میں اتر جانا ہے میں نے۔ وہ زریار کی طرف دیکھ کر بولے۔ سلا نے جب ان کی بات سنی تو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ زریار اس کی حالت کے پیش نظر اس کے پیچھے لپکا۔ میں کہہ تو رہا ہوں میری شادی کر دیں، ایک کیا کٹھی کرکٹ ٹیم جتنی پوتے پوتیوں کے منہ دکھا دوں گا۔ زمارے نے خان صاحب کے غصے کی پرواہ کیے بنا مسکرا کر کہا۔ بسمہ تو اپنے بیٹے کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ خان صاحب زمارے کی بات سن کر گرجے۔ یہ ایک اور گندی اولاد دیکھو، باپ دادا کا نام ڈبونے چلا ہے میراثی بن کر۔ وہ زیگن کی طرف دیکھ کر پھنکارے۔ اس نے کیا کر دیا؟ بسمہ نے زیگن پر عامر خان کو غصہ کرتے دیکھ کر پوچھا۔ اصل غلطی تمہاری ہے، تم نے ان کا دھیان نہیں رکھا۔ یہ کیا کیا گل کھلاتے پھرتے ہیں۔ وہ سب کے ساتھ اپنی زوجہ بسمہ کو بھی رگڑ گئے۔ جناب میروسیوں کی طرح گانا بجانے لگے ہیں، ادھر میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو گیا ہوں کہ کیسے ان کا مستقبل سنواروں، اور یہ پڑھائی چھوڑ کر ٹی وی پر گاتے پھر رہے ہیں۔ ان تینوں نے تو مجھے مل کر ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ وہ اپنی دکھتی ہوئی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولے۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں سمجھاتی ہوں انہیں۔ بسمہ نے زمارے اور زیگن کو اشارہ کیا کہ فی الوقت وہ یہاں سے غائب ہو جائیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بسمہ عامر خان کا سر دبانے لگی۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ زریار سلا کے پاس آتے ہی بولا۔ جی بس کچھ دیر اکیلے رہنے کا دل کیا تو میں یہاں آ کر بیٹھ گئی، سلا نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں نہیں آپ بیٹھے نا۔ زریار اس کے برابر میں بیٹھ گیا، جبکہ سلا بس ایسے ہی خاموش بیٹھی رہی تھی۔ کیا تم خان صاحب والی بات پر اداس ہو؟ زریار اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے بولا۔ کیا وہ بات اداس کرنے والی نہیں تھی؟ سلا افسردگی سے بولی تھی۔ بولتے ہوئے اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ سلا میں تمہیں یوں اداس اور روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تم نا امید مت ہو سلا، دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کو یقین دلاتے ہوئے وہ بولا۔ زریار کی بات سن کر وہ بس خاموش ہی رہی تھی، مگر اس کے دل نے زریار کی بات پر آمین کہا تھا۔ شام کا وقت تھا، موسم کافی اچھا تھا۔
ठंडी हवा चल रही थी, वो दोनों टेरेस पर मौजूद थे। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि इंसान जब किसी के लिए कुछ अच्छा करता है तो जाने अनजाने में इससे कुछ गलत भी हो जाता है। किसी को खुशी देने के साथ साथ वो किसी के गमों की वजह भी बन जाता है। जरियार खोए हुए अंदाज में बोला, सिला इसकी आंखों में वो कर्ब आसानी से देख सकती थी। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी का निचोड़ मैंने यही निकाला है कि किसी को चाह कर भी हम अपनी जात तक महदूद नहीं कर सकते। ये जो दिलों के मामले होते हैं ना, इन पर कोई जोर नहीं। अगर कोई आपके लिए दिल में मोहब्बत नहीं रखता तो आप अपना आप इस पर थोपने के बजाय खुद ही पीछे हट जाएं। खुद टूट कर बिखरने से पहले ही खुद को समेट लें। शायद हम नजरअंदाज होने की अजियतनाक मौत से बच जाएं। वो सायासियत भरे अंदाज में बोली, शीला मैंने तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया, हमेशा तुम्हारी जात को अहमियत दी, बिन कहे हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है। ये तो खुदा के मामले हैं, वो जिसे चाहे अता करे। जरियार ने सपाट अंदाज में कहा, मनपसंद इंसान का कोई मुतबादिल नहीं होता, ना ख्यालों में, ना जमीन और ना आसमानों पर। वो दिल में सोच कर रह गया मगर लब सिले हुए थे। अभी वो दर्द बाकी है, अगरचे वक्त मरहम है मगर कुछ वक्त लगता है किसी को भूल जाने में। जरियाल, सिला ने इसे चुप देख कर पुकारा। वो चौंक कर इसे देखने लगा। आप मुझसे प्यार करते हैं? ये कैसा सवाल है? वो तनदही से बोला। आप मुझे जवाब दें, वो बजिद हुई। हाँ करता हूँ। इसकी आवाज दूर किसी खाई से आती हुई मालूम हुई। फिर मुझे आज अपने प्यार का सबूत दें। वो इसकी आंखों में देख कर बोली। कैसा सबूत? वह अबरू उचका कर बोला। मेरी बात मानकर। कौन सी बात? साफ साफ कहो। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो दूसरी शादी कर लें। वो एक ही जुस्त में दिल में आया ख्याल कह गई। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।